السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان پچھلے 50 سال کے بدترین سیلاب کی تباہی سے نمٹ رہا ہے اور سیلاب کا پانی کہیں اتر رہا ہے، کہیں آہستہ آہستہ اترے گا، مگر یہ سیلاب اپنی پوری قوت سے گزر تو گیا، مگر اس کے پیچھے بیماریوں کا طوفان ہے جس نے پاکستان کو آن لیا ہے، اور اس وقت پاکستان ایک بہت بدترین بیماریوں کے طوفان سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب تک ملک بھر میں تقریباً 15 لاکھ سیلاب متاثرین واٹر بورن ڈیزیزز کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد سندھ میں ہے، جہاں 8,56,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ صرف سندھ میں ہر روز 15,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈینگی کا جن بھی بوتل سے باہر آ گیا ہے۔ کیسز میں تیزی سے اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک صرف اس ماہ کے دوران 350 سے زائد کیسز ڈینگی کے کراچی میں رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں پاکستان میں یونیسیف کے نمائندے کا کہنا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں واٹر بورن ڈیزیز سے 6 کروڑ بچوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب WHO کے ترجمان کے مطابق سیلاب متاثرہ علاقوں میں پیٹ کی بیماریوں کے علاوہ ٹائیفائیڈ، خسرہ، ملیریا کے کیسز بہت بڑی تعداد میں بڑھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے UNFPA کے مطابق اس وقت پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 6.5 لاکھ حاملہ خواتین بھی ہیں، اور 73,000 خواتین کے ہاں اس ماہ پیدائش متوقع ہے۔ اس وقت دور دراز علاقوں سے سیلاب متاثرین شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ کراچی میں بھی اندرون سندھ سے متاثرین کی بڑی تعداد پہنچی ہے، جن میں کئی مریض بھی شامل ہیں۔ ان متاثرین میں حاملہ خواتین بھی شامل ہیں، جو حفظان صحت کے منافی ماحول میں وقت گزارنے پہ مجبور ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مزید دکھاتے ہیں اپنی نمائندہ صالحہ فیروز خان کی رپورٹ۔ پناہ بحران، بہت ہی بدترین بحران جس پہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اقوام متحدہ، WHO وارننگز جاری کر رہے ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ طویل عرصے WHO میں خدمات سر انجام دی ہیں۔ سابق وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی برائے صحت تھے جناب ڈاکٹر ظفر مرزا ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ فرمائیے گا، یہ جو اس وقت صورتحال ہے، یہ تو زیادہ تر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہاں سے جو اب سیلاب کا پانی اتر رہا ہے، دوسری عذابی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ جو بیماریوں کی کیفیت ہے وہ تو بہت ہی ایک ایکسپلوسو ایک سچویشن لگ رہی ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہ واٹر بورن ڈیزیزز، پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس، پھر اس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن، پھر یہ تمام مسائل، پھر یہ پریگننٹ لیڈیز کے مسائل، یہ تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے۔ نہ ڈاکٹرز ہیں، نہ کوئی طبی عملہ ہے، اور آبویسلی کوئی نظام تو ہے نہیں۔ جی کامران صاحب، شکریہ بہت بہت، آپ نے مجھے یاد کیا۔ پاکستان، جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیلاب تو جو ہے وہ ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اس وقت جس کو آپ نے کہا کہ بیماریوں کا طوفان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گلوبل ہیلتھ کرائسس ہے اس وقت، اور گلوبل میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کی توجہ کا مستحق ہے۔ یہ پاکستان میں ایک ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاذ کیا جانا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ مطلب آنے والے دنوں میں صورتحال بہت زیادہ خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ میں خود کچھ علاقوں سے ہو کے آیا ہوں، سکھر، شکارپور، جیکب آباد کے علاقے۔ وہاں پہ جو لوگ ہیں نا جی، اب یہ وہ لوگ ہیں جو پورسٹ آف دا پور ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ٹکٹ لینے کے بھی پیسے نہیں تھے، لہٰذا یہ کسی شہر میں اپنے رشتہ دار کی طرف نہیں جا سکے، اور یہ غربت اور بیماری کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جتنے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ بیمار ہوتے ہیں، اور جتنے بیمار ہوتے ہیں اتنے زیادہ غریب ہوتے ہیں۔ اور اس وقت سیلاب کی وجہ سے جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں، جو سکن پرابلمز ہیں، جو ڈائریل ڈیزیزز ہیں، اور اس میں بھی عورتیں اور بچے جس طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں، آپ امیجن کریں 3.5 کروڑ کی آبادی متاثر ہوئی ہے براہ راست سیلابوں سے، اور ان سب میں کسی نہ کسی صورت میں بیماریاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی فارم میں آئیں گی، آ رہی ہیں۔ دنیا اس قسم کے ماحول سے جہاں پہ لاکھوں لوگ ایکسپوزڈ ہو جائیں، جو کہ بیماریوں کے چنگل میں پھنسنے لگے اس قسم کی قدرتی آفات کے نتیجے میں، تو دنیا نے کے پاس تو ایکسپیرینس ہے ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، اور عام طور پہ یہ غریب پاکستان جیسے ملکوں میں ہوتی صورتحال رہی ہے، تو ہمارے پاس ماڈلز ہیں جو کہ ہمیں ان پلیس کرنے ہوں گے اس ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے۔
کامن صاحب بات یہ ہے کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ اتنی آفات آئیں پاکستان کے اندر لیکن ہم نے ان سے لیسنز نہیں سیکھے. 2005 کا جو زلزلہ تھا، 2010 کا جو سیلاب تھا، اس کے بعد ہماری ایمرجنسی پریپریشن بہت اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے تھی، لیکن صورتحال یہی ہے کہ ہم ہر دفعہ یوں لگتا ہے کہ اسٹارٹنگ فرام دا اسکریچ، کوئی پلان نہیں، کوئی پریپریشن نہیں، کوئی اسٹاک پائلز نہیں. اور میں جو دیکھ کے آیا ہوں، اور میں بڑا فرینکلی آپ کو بتاؤں گا کہ جو حکومتی امداد آ رہی ہے ان جگہوں کے اوپر، چاہے وہ ادویات کی صورت میں ہے، چاہے وہ خیموں کی صورتوں میں ہے، وہ ان لوگوں تک پہنچ بھی نہیں رہی صحیح طریقے سے. وہ مقامی انتظامیہ کی ملی بھگت سے جو سیاسی طور پہ پاورفل لوگ ہیں ان کے پاس جا رہی ہے، وہ اپنے طریقے سے اس کو بانٹ رہے ہیں. یعنی کہ یہ صرف ایک ہیلتھ کرائسس نہیں ہے، یہ گورننس کا بھی کرائسس ہے جس کا شکار یہ غریب لوگ ہو رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ہم نے بہت ہنگامی بنیادوں کے اوپر اس ہیلتھ کرائسس کو اگر صحیح طریقے سے اس کے لیے ابھی بھی پلاننگ نہ کی، ابھی بھی اس کو صحیح طریقے سے ایڈریس کرنے کے لیے انتظامات نہ کیے، تو یہ ایک بہت بڑا ایمرجنسی پاکستان کے اندر تو یہ جو گلوبل باڈیز جو ہیں یہ الرٹ ریز کر رہی ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسسٹنس اور اس قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے باہر سے کچھ اسسٹنس اور سپورٹ آئے گی؟ جی، سپورٹ آ بھی رہی ہے. WHO نے خاص طور پہ اس کو ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کیا ہے اور وہ ریسورسز اس کے لیے کافی موبلائز کر رہے ہیں. بہت سارے دوسرے ادارے مقامی بھی اور بین الاقوامی بھی کر رہے ہیں. کوارڈینیشن کا مسئلہ بھی ہے جی. پاکستان میں جتنی بھی امداد آتی ہے اس کو کس طریقے سے سینٹرلی کوارڈینیٹ کیا جائے اور پھر ان علاقوں میں ڈائریکٹ کیا جائے کہ جہاں پہ اس کی ضرورت ہے، اس کی بھی بہت زیادہ گنجائش ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ایک اور ڈیزاسٹر، یہ صحت کا ڈیزاسٹر، سیلاب کا ڈیزاسٹر نہیں، یہ معیشت کا ڈیزاسٹر ہے، اور آج اس کا سب سے بڑا مسئلہ ایک بار پھر پاکستانی روپے کی گرتی قدر، ڈالر کی قدر میں بے پناہ اضافہ، اور اس کے ساتھ ایک اور بحران کہ سرکاری قیمت ڈالر کی اور جو اوپن مارکیٹ قیمت ہے اس میں فرق بہت زیادہ بڑھ گیا، 13-14 روپے کا فرق ہو چکا ہے، جو خود بجائے خود ایک بحران ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. یقیناً پاکستان کی معیشت، پاکستان کی معاشی تباہی، بدحالی اس وقت پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے سیاستدانوں کا مسئلہ کچھ اور ہے، ہماری سیاسی لیڈرشپ کا مسئلہ کچھ اور ہے. مگر دراصل پاکستان کا 22 کروڑ پاکستانیوں کا آج اور مستقبل اسی صورتحال سے منسلک ہے جو کہ پاکستان کی معیشت دیکھ رہی ہے. سیلاب نے بے پناہ تباہی مچائی ہے، اور یہ اس وقت ہوا ہے جب پاکستان کی معیشت بے پناہ اور بے انتہا دگرگوں کیفیت سے گزر رہی تھی. ایک اور بہت بڑی تشویش اب سامنے ہے، وہ یہ کہ IMF پروگرام کی بحالی اور 1 ارب 16 کروڑ ڈالر کی قسط ملنے کے باوجود نہ زر مبادلہ کے ذخائر میں استحکام آ رہا ہے اور نہ روپے کی بے قدری رک رہی ہے. ڈالر کے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں تقریباً 6% کا فرق ہو گیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی سنگین بات ہے. آج انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے اضافے سے 223 روپے 42 پیسے کا تھا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 236 روپے کہنے کو 236 روپے کا تھا، لیکن بہرحال یہ بھی فرق بہت بڑا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ پشاور میں شاید یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. گویا انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 12 سے 13 روپے کا کم از کم فرق ہے، اور یہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ پشاور میں ڈالر 240 روپے تک کیا بتایا گیا ہے. فاریکس ٹریڈنگ سے وابستہ حلقوں کا دعویٰ ہے کہ تورخم و چمن بارڈر سے ڈالر کی بلیک مارکیٹنگ جاری ہے، اور خاص طور پر پشاور سے ڈالر افغانستان جا رہا ہے. بتایا جاتا ہے کہ افغانستان سے کوئلے کی غیر رسمی امپورٹ سمیت دیگر اشیاء کی تجارت بھی ڈالر میں ہو رہی ہے. کل ایک انٹرویو میں وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے بھی تسلیم کیا کہ شاید کوئلہ خریدنے کی وجہ سے ڈالر پشاور سے غائب ہو رہا ہے، اور اسی لیے روپے پہ دباؤ بڑھ رہا ہے. بلا شبہ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد کابل میں ڈالر آنا بند ہو گئے ہیں، اور خبریں ہیں کہ اب افغانستان کی امپورٹس کے لیے بھی پاکستان کا ڈالر استعمال ہو رہا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ شہباز حکومت نے لگژری آئٹمز کی امپورٹس پر پابندی تو ختم کر دی ہے، لیکن ان پر ڈیوٹی بہت زیادہ بڑھا دی ہے، جس کی وجہ سے امپورٹڈ اشیاء کی اب اسمگلنگ شروع ہو گئی ہے، اور اس کے لیے بھی ڈالر اوپن مارکیٹ سے خریدا جا رہا ہے. قابل غور بات یہ ہے کہ بیرون ملک مقیم متعدد پاکستانی بھی اپنے زر مبادلہ بینکنگ چینلز کے بجائے حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیجنے کو ترجیح دے رہے ہیں، کیونکہ اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں
12 سے 15 روپے تک کا فرق آ چکا ہے۔ ملک میں ڈالر کی قلت ہونے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان سے باہر جانے والے لوگ اب ڈالر خرید کر لے جانے کے بجائے اپنے کریڈٹ کارڈ بیرون ملک استعمال کرتے ہیں اور بعد میں مقامی بینک ڈالر کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ بہت سنگین صورتحال ہے کیونکہ یہ IMF پروگرام کی بحالی کے بعد کی صورتحال ہے۔ روپے کی قدر میں قرار نہیں آ رہا، زر مبادلہ کے ذخائر میں قرار نہیں آ رہا، اور اس طرح سے پاکستان کے لیے یہ معاشی تکلیفیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ماہر معیشت اور ان تمام امور کے بہت ہی مستند ماہر ہیں جناب محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹیز۔ محمد سہیل صاحب، ایز سچ یہ بتائیے گا کہ جو یہ ڈی ویلیویشن ہے اور یہ جو ابھی تک جس میں کوئی قرار نہیں آ رہا، یہ کتنی سیریس بات ہے؟ دیکھیں، IMF کے بعد یہ توقعات تھیں کہ کم از کم اگر روپیہ بہت زیادہ اسٹرینگن نہیں ہوگا تو کم از کم اسٹیبلائز ضرور ہو جائے گا۔ تو تعجب خیز بات یہ ہے کہ وہ اسٹیبلائز تو کیا ہو رہا ہے، وہ مزید گرنا شروع ہو گیا ہے۔ میرا خیال میں کامران بھائی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی IMF کی اسٹاف رپورٹ آئی ہے، کنٹری رپورٹ، اس میں جو کنڈیشنز ہیں پاکستان کی وہ کافی ہارش ہیں، اور ایک کنڈیشن یہ ہے کہ پاکستان ہر کوارٹر اینڈ پہ سپٹمبر، دسمبر، مارچ، جون پہ فارن ایکسچینج ریزروز کو بڑھائے گا۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جو پچھلے جو ریویو ہیں اس میں IMF کے بورڈ نے ریزروز پہ آپ کو ویور دیا ہے۔ تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اگر ویور مل جاتا ہے تو رسک ہوتا ہے کہ اگلا ویور ملے کہ نہ ملے۔ تو سینٹرل بینک کو جو اپنے ریزروز ہیں وہ بڑھانے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو فائنانس منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم امپورٹ کو ایکسپورٹ اور ریمیٹنس سے میچ کریں گے، تو جو اگست کے نمبر آئے ہیں ابھی تک PBS کے، اس سے لگ رہا ہے کہ وہ میچنگ بھی آؤٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ دو عوامل میرے خیال میں فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے کانفیڈنس شٹر ہوا ہے، اور جس طرح فائنانس منسٹر نے بھی کہا تھا، اور یہ جو فلڈ ہے اس نے ایک فیول ٹو دا فائر ایڈ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دو تین ریزن کی وجہ سے پاکستان کے IMF کے ساتھ جو کنڈیشنز ہیں اور جو امپورٹ کا زیادہ توقعات سے زیادہ نہ گرنا، یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ روپے میں گویا کہ بنیادی مسئلہ پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ہے۔ بنیادی، اگر کلیدی مسئلہ آپ بتائیے گا صحیح ہے غلط، تو ہماری امپورٹس کسی صورت میں اس طرح کی قابو میں نہیں آ رہی جتنی کہ ہمیں ضرورت ہے کہ اس سے زیادہ ہم امپورٹ نہیں الاؤ کریں گے، چاہے ہمیں پاور کی راشننگ کرنی پڑے، چاہے ہمیں شٹ ڈاؤنز کرنے پڑیں، چاہے ہمیں کچھ کرنا پڑے، وہ نہیں ہو رہا، اور ہماری جو انفلوز ہیں وہ اس کے مقابلہ نہیں کر رہی جو کہ ہمارے آؤٹ فلوز ہیں، اور یہ ہے بنیادی وجہ جس کی وجہ سے روپے کی قدر کو قرار نہیں ہے۔ بالکل، ایک تو یہ جو میچنگ جس کے کافی کوشش کی ہے فائنانس منسٹر صاحب نے، اور کافی حد تک ہمیں نظر بھی آ رہی تھی، تو اگست کے نمبر سے لگ رہا ہے کہ یہ بھی 400-500 ملین کا ابھی بھی امپورٹس جو ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ 5 بلین سے 6 بلین ڈالر ہو گیا ہے۔ دوسری جانب آپ نے انفلوز کی بات کی، اب اس میں یہ تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہاں تک تو فائنینسنگ مارکیٹ سے ہوگی، اس کے علاوہ جو ڈیٹ ری پیمنٹ ہے وہ فنڈ کرنی ہے اسٹیٹ بینک نے۔ تو جس رفتار سے مارکیٹ توقع کر رہی تھی کہ فرینڈلی کنٹری سے پیسہ آئے گا، چاہے وہ قطر ہے، UAE ہے یا دوسرے ممالک ہیں، بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ شاید دیر سے آئے گا، کیونکہ ابھی تک اس میں پروگرس کافی اچھی نہیں رہی ہے۔ لیکن ایک بات تو ہے نا کہ وہ ہاں ابھی نہیں آیا ہے، لیکن وہ ایشورنس جو ہے وہ IMF کو تو اویلیبل ہے، کیونکہ ان ممبران نے پاکستان کے پروگرام کو جاری ہونے سے پہلے، کیونکہ وہ IMF کے ممبرز ہیں اور اس کے بورڈ میں شامل ہیں، تو انہوں نے ان کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ وہ یہ کریں گے۔ لیکن کامران بھائی، ہم نے دیکھا ہے کہ ایشورنس ایک ہوتی ہے اور ایکچوئل امپلیمنٹیشن دوسرا ہوتا ہے۔ اب جو 16 بلین ڈالر کا جو ریزرو کا ٹارگٹ ہے ایک سال کے بعد، اور تو اس کو سینٹرل بینک بھی کہہ رہا ہے، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پورا نہیں ہوگا، پاکستان کو دوبارہ ویور لینے پڑیں گے۔ وہ جو فرینڈلی کنٹریز جو انڈرٹیکنگ دیتی ہیں وہ بیسڈ آن سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، جس طرح اگر UAE گورنمنٹ نے ہم سے شیئر کے اگینسٹ وہ بائی بیک کا ایگریمنٹ کرنا ہے تو اس کا ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، پروسیس ہوتا ہے، جس میں 6 مہینے سال بھی لگ سکتا ہے۔ تو جو انفلوز آنے تھے اور جو IMF کے ایگریمنٹ میں بھی جو لکھا ہوا ہے اس کی رفتار بھی سلو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ مارکیٹ کو خدشہ ہے کہ ریزرو جو ہے ہمارا شاید نہ بڑھے۔ اب تک جو ہم نے فیکٹرز گنے ہیں ایکسچینج ریٹ کی ٹرموائل کے، اور جو ابھی تباہی ہم دیکھ رہے ہیں روپے کی قدر میں، اور جو خاص طور پہ اس وقت ہمارا جو انٹر بینک اور کرب کے ریٹ ہیں وہ اتنے زیادہ اس میں فرق آ گیا ہے۔ ہم نے اپنی اس گفتگو میں کافی افغانستان فیکٹر کا ذکر کیا ہے۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ سگنیفیکنٹ انف ہے کہ وہ ہمارے اس ایکسچینج ریٹ کو امپیکٹ کر رہا ہے، افغانستان کی ڈیمانڈ سرج اور ہماری جو ابھی آج کل افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی ہے؟ کیونکہ افغانستان میں جو انفلوز تھے
امریکن وڈرال کے بعد وہ تو ختم ہی ہو گئے ہیں، اور ان کا انفلوس پھر پاکستان میں بھی وہ پہنچتے تھے کسی نہ کسی صورت سے، تو وہ افغان فیکٹر جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہم نے بہت اب نارمل ہے پچھلے 10-20 سال میں، میرے خیال میں کچھ ہی دن ہوں گے جب 4 سے 5% کا پریمیم رہا ہو کرب میں اور بینک کے ریٹ میں، اور یہ ڈبل ایج سارڈ ہے جس طرح آپ نے کہا، کیونکہ اس سے ہم نے دیکھا پچھلے سال بنگلہ دیش میں ریمیٹنس گر گئی تھیں، پاکستان میں بڑھ گئی تھیں. اس کا ریزن یہی تھا بنگلہ دیش میں ریمیٹنس گرنے کا کہ وہاں کا کرب ریٹ بہت زیادہ تھا، تو جو ایکسپیٹس ہیں وہ پھر اوپن مارکیٹ میں بیچتے ہیں جہاں ان کو 5% زیادہ ملے. تو میرے خیال میں یہ افغانستان کا فیکٹر، آپ نے جو کہا جو ٹریولنگ بڑھ گئی ہے اس کی پیمنٹ کا فیکٹر، اس کو کنٹرول کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ نہ صرف آپ کا بینک کا ریٹ بھی انڈر پریشر رہے گا روپے کا، بلکہ جو ریمیٹنس ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہیں. اور کیونکہ ابھی تو نہیں ہوئی لیکن اس کی جھلک ہمیں نظر آ گئی ہے، اور آبویسلی جو ایکسپیٹ ہے وہ جب یہاں ریمیٹنس بھیجے گا تو وہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ اس کو کرب سے بھیجے گا تو اس کو فائدہ ہوگا اس کا. تو اسی لیے میں نے کہا نا یہ ایکسچینج کمپنیز کو مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ 1 2 3 4 دن تو ٹھیک ہے، اگر یہ لگاتار جس طرح 90s میں ہم دیکھتے تھے کہ 8% کا ہوتا تھا فرق، اگر یہ لگاتار اوپن مارکیٹ کا ریٹ اوپر رہا تو یہ ڈیفینیٹلی متاثر ہوں گے. اگر کچھ دنوں میں حکومت یا سینٹرل بینک نے قابو کر لیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بڑا رول ہوگا سینٹرل بینک کا، اور اس میں ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے ایکسچینج کمپنیز کو، کیونکہ جب یہ کرب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں مینوپولیشن، اسپیکولیشن، اور پھر تمام جو اس کی مینوویبلٹیز ہیں وہ سامنے آتی ہیں. لیکن کامران بھائی کافی ابھی ہمارا جو سسٹم ہے کافی اسٹرکٹ ہو گیا ایکسچینج کمپنی کا، بٹ پھر بھی لبرل ہے. فار انسٹنس آج بھی $10,000 ہم لے جا سکتے ہیں ٹریولنگ کے وقت. یہ کیوں ہے 10,000؟ جب ملک کو حالات خراب ہیں تو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں. آپ خود جا کے اپنی ٹیم کو بھیج دیں، 10 میں سے ایک بندے کو وہاں پہ چیک پوسٹ پہ پوچھتا ہے آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ کاغذ پہ انٹری کرتا ہے. اس کا کوئی 100% آن لائن سسٹم بنا دیں کہ جب تک آپ کے پاس وہ ڈکلیریشن نہ ہو تو آپ کو بورڈنگ پاس ایشو نہیں ہوگا. اسی طرح ہمیں اطلاعات ملتی ہیں کہ جو کراچی سے، جو پاکستان سے پتہ نہیں کوئی 15 فلائٹیں یا 20 فلائٹیں کراچی سے دبئی جاتی ہیں، اس کا ریزن یہ ہے کہ بہت ساری انلیگل پیسہ بھی باہر جاتا ہے ان رپورٹڈ. تو میرے خیال میں اس طرح کے بہت سارے میجرز ہیں جو ایکسچینج کمپنیز پہ لینے پڑیں گے سینٹرل بینک کو، ورنہ یہ ریمیٹنس کی جو گروتھ ہے وہ کافی متاثر ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود تھے. خبر شب ریگنز اور نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج انتہائی نازک اور اہم کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے توہین عدالت کیس میں ایک اپنا جواب داخل کر دیا ہے، اور آج عمران خان نے اسلام آباد کی خاتون سیشن جج کے حوالے سے اپنے بیان پر اظہار تعصب کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسری بار جمع کرائے گئے تحریری جواب میں عمران خان کا کہنا ہے کہ انہیں غیر ارادی طور پہ بولے گئے اپنے الفاظ پر گہرا افسوس ہے. عمران خان نے کہا کہ ان کے بیان کا مقصد خاتون جج کی دل آزاری کرنا نہیں تھا. اگر خاتون جج کی دل آزاری ہوئی تو اس پر انہیں بہت افسوس ہے. عمران خان نے اقرار کیا کہ آئندہ ایسے معاملات میں انتہائی احتیاط سے کام لیں گے. کبھی ایسا بیان دیا نہ مستقبل میں دیں گے جو کسی زیر التوا مقدمے پر اثر انداز ہو. دو ٹوک انداز میں عمران خان نے اپنے اس بیان پر افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا غیر ارادی طور پہ دیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آئندہ اس قسم کے کوئی بیان نہیں دیں گے، اور اس طرح سے بظاہر لگتا ہے کہ انہوں نے عدالت کی تسلی کرانے کی کوشش کی ہے. عمران خان نے کہا کہ تقریر کے دوران لفظ شرمناک استعمال کرنے میں بھی ان کا مقصد خاتون جج کی توہین یا جذبات مجروح کرنا نہیں تھا. تحریری جواب میں عمران خان نے یقین دلایا کہ وہ عدلیہ کے خلاف توہین آمیز بیان کا سوچ بھی نہیں سکتے. کل پشاور میں جلسہ عام سے خطاب میں بھی ہزاروں لوگوں کے سامنے عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اعلیٰ عدلیہ کی طرح ہی ماتحت عدلیہ کا بھی احترام کرتے ہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل لارجر بینچ کل اس کیس کی دوسری سماعت کرے گا. آج 19 صفحات پر مشتمل تحریری جواب میں عمران خان نے متعدد بار اظہار تعصب کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کی ہے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کا شو کاز نوٹس واپس لیا جائے. تاہم دوسری بار جمع کرائے گئے تحریری جواب میں بھی عمران خان نے عدالت سے معذرت یا غیر مشروط معافی کے الفاظ استعمال نہیں کیے، نہ ہی عمران خان نے خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بات کی ہے. یعنی عمران خان نے صاف معافی مانگنے سے اعتراض کیا ہے،
جبکہ ملک کے چوٹی کے وکلاء ماہر قانون توہین عدالت کیس سے خلاصی کے لیے سمجھتے تھے کہ انہیں غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے۔ جب بات عدلیہ کے حوالے سے کی جائے تو بہت محتاط ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، یہ مان لے کہ جوش خطابت میں ایسے الفاظ ادا ہو گئے، ایسا پیرایا اپنایا گیا جو شاید مناسب نہیں تھا، تو اس صورت میں عدالتیں تنبیہ کر کے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ وہ سزا دیں۔ معافی تو ہو سکتی ہے، ابھی تو کنٹمپٹ کے لا میں لکھی بھی ہے، لیکن اس کے لیے گڑ گڑا کے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ You have to throw yourself at the mercy of the court. جو انہوں نے 3-4 پیمانے بنائے، one کی unconditional apology, 2 you throw yourself on the mercy of the court. تیسری ایک اور اس میں شرط ہے کہ سب آئندہ نہیں کریں گے، اور 4 اس کی کنڈیشنز ہے جو معافی کی پرسکرائبڈ ہے۔ تو اب خان کو گریز تو کرنا پڑے گا، تھوڑا سا پیچھے اس معاملے میں ہٹنا پڑے گا۔ یہ صرف کنوکشن فار کنٹمپٹ نہیں ہوتی، اٹ ڈسکوالیفائز اے پرسن فرام بینگ اے ممبر آف پارلیمنٹ اور پروونشل اسمبلی اور تو سینٹ۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے پہلے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیا تھا اور 7 دن کی مہلت دیتے ہوئے دوبارہ جواب جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔ عمران خان کے وکیل حامد خان کو مخاطب کرتے ہوئے جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ میں توقع کر رہا تھا کہ شرمندگی، افسوس اور غلطی کا احساس کیا جائے گا، مگر عمران خان کا جواب پڑھ کر دکھ ہوا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے تھے کہ توہین عدالت کی کارروائی پہلی سماعت پر ختم ہو سکتی تھی، مگر عمران خان کے جواب کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا۔ اب عمران خان نے اپنے تحریری جواب میں متعدد بار اظہار تعصب بھی کیا ہے اور یقین بھی دلایا ہے کہ وہ آئندہ ایسے معاملات میں نہایت احتیاط سے کام لیں گے، اور کوئی بعید نہیں کہ کل اس کیس کی سماعت کے دوران کمرہ عدالت میں عمران خان عدلیہ کی مزید تسلی کرا دیں۔ اسی لیے بعد نظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ فراخ دلی اور وسیع القلبی کا مظاہرہ کر کے توہین عدالت کی درخواست نمٹا بھی سکتی ہے، لیکن بہرحال کل کیا ہوگا اس کا فی الحال ہم صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایک لارجر بینچ ہے جو اس معاملے کو دیکھے گی، اس پہ مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے بہت ہی عمدہ سینئر صحافی ہیں، عدالتی امور کے، سپریم کورٹ آف پاکستان، اسلام آباد ہائی کورٹ وغیرہ کو بہت تجربہ ہے ان کا اس کو کور کرنے کا۔ حسنات ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسنات ملک صاحب، ویسے تو جو معزز عدالت کے ریمارکس تھے اور جس کا اظہار چیف جسٹس نے کیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلی سماعت میں کہ میں توقع کر رہا تھا کہ عمران خان شرمندگی، افسوس اور غلطی کا احساس کریں گے، مگر ان کے اس بیان میں جو پچھلا بیان تھا اس کی عدم موجودگی تھی۔ جو بادی النظر میں نے آج ان کا جواب پڑھا ہے، اس میں شرمندگی کا بھی ہے، اس میں افسوس بھی ہے، غلطی بھی ہے، وہ آئندہ کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں احتیاط برتوں گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ یہ بیان تسلی بخش ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، کافی ریزنیبل بیان ہے۔ اگر دیکھا جائے پچھلا بیان تو اس بیان میں کافی نہ جورسڈکشن کا ایشو اٹھایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو دائرہ اختیار ہے وہ اس پہ وکلاء کی اوپینین ڈیوائیڈ ہے کہ کیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ اس طرح سو موٹو لے کے کنٹمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ بھی کر سکتی ہے یا نہیں، اس کا اس دفعہ انہوں نے بات نہیں کی۔ پھر بار بار یہی کہا گیا کہ جی جو اصل ہم ریگریٹ کر رہے ہیں اور جو بھی ہماری طرف سے جو ہوئی بات، اگر کسی کا دل آزاری ہوئی تو ہم افسوس ہے ہمیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کافی چیزیں جو ہے انہوں نے کہہ دی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے، جو چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پچھلے آرڈر میں دانیال، طلال اور نہال ہاشمی کے جو فیصلے تھے جن میں ان کو کنوکشن ہوئی تھی سپریم کورٹ سے، ان کو عمران خان کے وکلاء کو کہا گیا تھا کہ ان فیصلوں کو مد نظر رکھ کے اپنا جواب تیار کریں۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ اس جواب میں انہوں نے ڈفرینشیٹ کیا کہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس میں کمپین کی بات نہیں کی گئی۔ طلال اور نہال ہاشمی، اس کے علاوہ دانیال عزیز، وہ ایک کمپین کا حصہ تھے۔ اس کے علاوہ جو طلال چودھری اور دانیال عزیز ہیں، انہوں نے تو کہیں ریگریٹ بھی نہیں کیا، ریمورس بھی نہیں کیا۔ نہال ہاشمی کا جو کنڈکٹ تھا وہ ڈیفرنٹ تھا۔ تو وہ کیسز ڈیفرنٹ
ڈفرینٹ ہیں ان کو اس سے آپ الگ کریں. اور انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک ان کی لیڈرشپ نے بھی اس وقت جو کمپین چلائی اس کو انہوں نے جو انڈورس کیا. لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کا معاملہ ہے اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے الفاظ کا استعمال کیا میں ان پہ ریگریٹ کر رہا ہوں. میں واپس لینے کے حوالے سے بھی میں نے پہلے اپنے کہا کہ جی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں اپنا اسٹیٹمنٹ واپس لیتا ہوں. آج مزید جو ہے زیادہ جو ہے وہ ایک دکھایا گیا جسچر. تو دوسرا معاملہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس تھا وہ یہ تھا کہ جی ہمارے پاس معاملہ ہے تو سب جوڈس تھا. آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دے کے سب جوڈس رول کی وائلیشن کی کہ معاملہ جب سب جوڈس ہو تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. اس میں عمران خان صاحب کا یہ تھا کہ جی سب جوڈس معاملے کا مجھے اندازہ نہیں تھا, میں بزی تھا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں میٹر پینڈنگ ہے. میں سمجھا کہ میٹر جو ہے وہ نیچے لوور کورٹ میں ہے. تو اس وجہ سے اب مجھے وکلاء نے بریفنگ دی کہ سب جوڈس رول کیا ہے. تاہم بہت سے وکلاء پاکستان کے وہ سب جوڈس رول پہ ان کی ایک ہے کہ جی یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ سب جوڈس کے جی جب کوئی معاملہ سب جوڈس ہو تو اس پہ بات نہ کی جائے. اس پہ بہت سے وکلاء کہتے ہیں کہ جی یہ ماضی میں ہوتا تھا جب جوری ہوتی تھی, اب یہ اس طرح کا جو سب جوڈس رول اپلائی نہیں ہوتا. اب یہ بتائیے گا حسرات ملک صاحب کہ اب یہ جواب تو داخل ہو گیا ہے اور کل یہ ایک لارجر بینچ اس کی سماعت کرے گی. یہ فرمائیے گا کہ اب اس کی کیا اب فردر اسکوپ کیا ہے اس کا, اب رولنگ دینی ہے لارجر بینچ کو اس جواب کے حوالے سے؟ جی اس میں اب امائکس کو سنایا جائے گا. مخدوم علی خان اور منیر ملک پاکستان کے نامور وکلاء میں شامل ہیں, تو ان کی رائے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی کہ وہ کیا کہتے ہیں. عموماً جب 2014 میں عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کیس کی کارروائی سپریم کورٹ میں ہوئی تو منیر ملک اس وقت اٹارنی جنرل تھے, تو انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا کہ میگنیمٹی شو کریں اور نوٹس ڈسچارج کریں, اور منیر ملک صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ ہی نوٹس ڈسچارج ہو گیا تھا. تو یہاں جو امائکس کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اگر جواب انسیٹسفیکٹری ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جی چارج فریم ہوگا. چارج کے لیے علیحدہ ڈیٹ دی جائے گی کہ جی ان کو انڈائٹ کیا جائے گا. ایک چارج اسلام آباد کورٹ کی طرف سے جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے پڑھا جائے گا. اس پہ وہ جو ہے وہ اب کنٹیسٹ کریں گے, پھر ٹرائل سٹارٹ ہوگا, پھر دونوں سائیڈ پہ جو ہے وہ گواہان وٹنس کی لسٹ آئے گی. تو یہ لمبا کام ہے, یہ اتنا نہیں ہے کہ جی اگر اس کیس میں یہ ختم یہاں جو ہے وہ کل ہی کیس ختم ہو جائے گا, یہ نہیں ہے. اس جواب میں کیا یہ شوکس نوٹس ڈسچارج ہو جاتا ہے یا چارج فریم ہوتا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. دوسرا جو بات لوگ کر رہے ہیں کل یہ ہو جائے گا, کل یہ عمل ہو جائے گا کہ یہ ڈسچارج ہونا ہے یا یہ کہ اس پہ چارج فریم ہونا ہے, اس حد تک ڈٹرمن کر دے گی عدالت کل؟ جی بالکل اس تک میرا خیال ہے, کیونکہ پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی آپ نے دوبارہ کیوں اپرچونٹی دی عمران خان کو کہ جی وہ جواب دیں. تو اب یہ ہوگا کہ یا معاملہ ریزرو وہ کر لیں کہ جی ہم نے آگے پروسیڈ کرنا ہے یا نہیں, اس پہ وہ بات کر سکتے ہیں, یا وہ ایک ڈیٹ دے سکتے ہیں کہ جی ہم انڈائٹ کریں. بہت بہت شکریہ. حسنات ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہ آپ نے دیکھا کہ ایک تجربہ کار صحافی کا تجربہ کہ اس حوالے سے کل کیا ہو سکتا ہے اور یہ جواب کیسا تھا. اس پر بہرحال اب ہم ایک مستند بڑی قانونی رائے حاصل کرتے ہیں. پاکستان کے بہت ہی قابل قدر سینئر ماہر آئین و قانون ہے, صدر پاکستان رہ چکے ہیں, چیئرمین سینٹ جناب وسیم سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب. عمران خان صاحب نے اس بہت ہی نازک کیس کے اندر اپنا دوسرا جواب داخل کرا دیا ہے, جس میں بہرحال ان کو شرمندگی بھی ہے, انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا ہے, غلطی بھی کہی ہے, اور کہا ہے آئندہ بھی اس کے اب احتیاط کریں گے. اور مزید انہوں نے اس حوالے سے جو اپنی صفائی پیش کرتے تھے انہوں نے پیش کیا ہے, مگر اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ غیر مشروط معافی مانگتے ہیں اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں. یہ دو جملے اس میں شامل نہیں ہیں, لیکن آپ کے خیال میں اس پہ کیا رد عمل ہو سکتا ہے, اور تجربہ اور تاریخ کیا بتاتی ہے کہ ایسے معاملات میں عدالت, اور یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ ایک سو موٹو نوٹس ہے. جی اس میں یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے کہ کل عدالت کیا فیصلہ کرے گی, اور آپ نے بھی یہی فرمایا کہ اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے. لیکن توہین عدالت کے معاملات میں کچھ اصول طے ہو چکے ہیں. اس کیس میں تو عدالت نے سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک 5 ججز کا لارجر بینچ بنایا ہے,
اور یہ توہین ہے ایک ماتحت عدالت کی. تو اس سے آپ کو اس سنگینی کا اندازہ ہو جائے گا کہ جس سنجیدگی سے ہائی کورٹ نے اس معاملے کو لیا ہے. یعنی کہ ایک سیشنز جج، ایڈیشنل سیشن جج کے بارے میں ریمارکس دیے گئے اور ہائی کورٹ نے یہ سمجھا کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس میں ہائی کورٹ کے 5 ججز کا ایک بینچ بنا کے اس معاملے کو سنا جائے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عدالت اکثر فراخ دلی کا اظہار کرتی ہے، لیکن اس کے چند اصول ہیں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ عدالت یہ دیکھے گی کہ کیا یہ جو جواب داخل کیا گیا ہے اس معیار کے مطابق ہے جو کہ سپریم کورٹ نے مختلف کیسز میں طے کیے ہوا. مثلا یہ جو پچھلی دفعہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ یہ مقدمات دیکھ کے نہال ہاشمی والا کیس، طلال چودھری والا کیس اور دانیال عزیز صاحب والا کیس، یوسف رضا گیلانی والا کیس، یہ مختلف کیسز ہیں، اس میں کچھ اصول طے کیے گئے ہیں. اور ایک اصول یہ ہے کہ ایک شخص سب سے ارلیسٹ اپرچونٹی پہ عدالت سے اپالوجائز کرے، اور اپالوجائز کا لفظ جو ہے وہ اہم ہوگا، اور میرا خیال ہے عدالت دیکھے گی کہ اس میں کیا اپالوجی ہے یا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایکسپلینیشنز اگر ہیں کہ جی میں نے کیا تھا کیونکہ یہ وجہ تھی، تو وہ عدالت اس چیز کو پسند نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں کہ اگر توہین عدالت ہوئی ہے تو اس سے عدالت کا وقار مجروح ہوا ہے، اس کا سٹیٹس افیکٹ ہوا ہے، لوگوں کا اعتماد افیکٹ ہوا ہے. تو اس میں عدالت کے احترام کو اور اس کی ڈگنیٹی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو وسیع صاحب یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا اس کو میں تھوڑا سا فردر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کل عدالت میں خود پیش ہوں گے عمران خان، اور شاید ظاہر ہے کہ ان کا مکالمہ بھی ہو، عدالت ان کو روسٹرم پہ آنے کی اجازت دے، تو اس دوران جو گفتگو ہو اور اس میں اگر کیا گنجائش ہے کہ جو اضافی تسلی چاہیے، تشفی چاہیے بینچ کی، وہ عمران خان کی جو زبانی وہاں پہ گفتگو ہو یا وہ اپنی بات کے اندر وہ تسلی تشفی کرا سکتے ہیں، یا عدالت کا صرف فوکس محور اور تمام جو وہ ہوگا وہ صرف ان کے تحریری بیان پہ ہوگا؟ سب سے پہلے تو فوکس تحریری بیان پہ ہوگا. اس کے بعد یہ عدالت کے اختیار میں ہے، ان کی ڈسکریشن یا ثوابدید پہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو بلا کے اگر وہ کوئی وضاحت کر دیں، مثلا اپالوجی اگر نہیں ہے تو وہاں کہہ دیں کہ جی میں اپالوجی دیتا ہوں، ابھی لکھ کے دے دیتا ہوں. وہاں پہ بھی تو لکھ کے دے سکتے ہیں نا، تو وہ ممکن ہے. یہ ساری چیز ممکنات میں شامل ہے. تو اصول یہی ہے کہ ارلیسٹ اپرچونٹی پہ معافی مانگی جائے اور غیر مشروط معافی مانگی جائے، اور عدالت کے رحم و کرم پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیا جائے. اگر وہ اس کو ایکسپلینیشنز دینی شروع کر دیں کہ میں نے اس لیے کیا تھا یا یہ حالات تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا ہے کہ جی مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا کہ وہ سیشن جج ہیں یا ماتحت عدالت تھی اور وہاں پہ کیس پینڈنگ تھا، تو یہ ایک کوئی ڈیفینس مناسب نہیں ہے، کیونکہ ایک اصول ہے کہ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز. لہٰذا وہ اس چیز کو نظر انداز کریں گے اور وہ کہیں گے کہ جی یہ دو چیزیں ہیں. مگر آپ کے خیال میں یہ کافی نہیں ہے کہ وہ شرمندگی کا احساس کریں، وہ افسوس کا اظہار کریں، وہ کہیں کہ آئندہ بھی وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے، اس قسم کا بیان نہیں دیں گے، آئندہ وہ کبھی اس طرح کی احتیاط ہم بالکل ہر صورت میں برقرار رکھیں گے، آئندہ کبھی ایسا بیان نہیں دیں گے، جو کیا اس پر انہیں شرمندگی ہے، اس کا پہ بہت افسوس ہے. آپ کے خیال میں یہ کافی نہیں ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت کی ثوابدید پہ ہو سکتا ہے وہ اس کو کافی سمجھیں، ہو سکتا ہے مزید وضاحت مانگ لیں، تو یہ ثوابدید پہ ہے. وہ مان بھی سکتے ہیں، اس جواب کو وہ تسلیم بھی کر سکتے ہیں، کوئی ان کے اختیار میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کے سامنے کچھ ایسے اصول رکھے ہیں جو ماضی میں عدالتوں نے اپنائے ہیں، تو اس کی روشنی میں بات کر رہا تھا. عدالتوں نے تو بڑے دل کا بھی ثبوت دیا ہے نا وسیم سجاد صاحب، وہ تو بالکل بھی انہوں نے جو ہے وہ صرف نظر کیا ہے. اور اب خیر یہ تو سو موٹو نوٹس ہو گیا، عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ بادی نظر میں توہین ہوئی ہے عدالتوں کی، اور ہتک ہوئی ہے اور بے پناہ ہوئی ہے، اور عدالتوں نے اس کو اگنور کیا ہے. جی یہ ضرور ہوتا ہے جی. اور اکثر ہم کئی دفعہ عدالتوں کے فیصلے میں یہ بھی پڑھتے ہیں
کہ جی ہماری ڈگنیٹی کنٹیمپٹ لا سے نہیں بنتی، ہماری ڈگنیٹی بنتی ہے پبلک سپورٹ سے، ہماری ڈگنیٹی بنتی ہے کہ ہماری ججمنٹس کا لوگ احترام کریں. تو یہ اس قسم کے فکرے بھی کنٹیمپٹ لا میں آپ کو ملیں گے. تو میرا خیال میں یہ جو فراخ دلی کا ہوتا ہے یہ اکثر عدالت اس کا اظہار کرتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتوں نے، اور یہ تو اس وقت ہم لوئر جوڈیشری کی بات ہو رہی ہے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا سو موٹو لیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے ججز کی ابھی حالیہ دنوں میں، مہینوں میں، سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ درگت بنی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور معزز عدالت عظمیٰ نے اور انکلوڈنگ چیف جسٹس صاحبان نے اس کو اگنور کیا بالکل. اور یہ عمران خان بہرحال اس چیز کی پکڑ میں آ گئے ہیں، اور اب ان کی شرمندگی اور افسوس، آئندہ کا تعصف اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بہرحال موجود ہے. دیکھیں جی وہ انحصار ہوتا ہے کہ کس قسم کا کنٹیمپٹ ہے، کیا کہا گیا ہے، کس پیرائے میں کہا گیا، کس بیک گراؤنڈ میں کہا گیا. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے عدالت عام طور پہ فیصلہ کرتی ہے، لیکن یہ درست ہے کہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتی ہے. بہت بہت شکریہ. سینیٹر وسیم سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک. اس کے بعد آج ایک اور بہت اہم معاملہ تھا توشہ خانہ کے حوالے سے. عمران خان پر ایک اور کیس ہے، اس کا بھی جواب آج انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرا دیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کے خلاف ریفرنس وہاں بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس کی بنیاد پہ ان کو سیاست سے تاحیات نااہل کر دیا جائے. وہاں پر بھی عمران خان کا ایک بڑا مدلل جواب سامنے آیا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے قبل بھی ہم تفصیل سے ذکر کرتے رہے سابق وزیر اعظم عمران خان کا، جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیک وقت توہین عدالت کیس کے حوالے سے اپنا جواب داخل کرایا، اور دوسری جانب آج ہی انہوں نے توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تحریری جواب جمع کرایا تھا. آج عمران خان نے توشہ خانہ ریفرنس میں پہلی بار اپنا باضابطہ دفاع پیش کیا. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن میں عمران خان کے وکلاء نے 60 صفحات پر مشتمل جواب جمع کرایا، جس میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے 3.5 سالہ دور حکومت میں بیرون ملک سے 329 تحائف موصول ہوئے تھے، جس میں 58 تحائف عمران خان اور ان کی اہلیہ نے وصول کیے، اور ان میں سے صرف 14 تحائف کی مالیت 30,000 روپے سے زائد تھی. عمران خان کے جواب میں بتایا گیا کہ اگست 2018 سے جون 2019 کے درمیان توشہ خانہ سے خریدے گئے 4 تحائف جون کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے فروخت کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے اسے مالی سال کے گوشواروں میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا تھا. اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں توشہ خانہ سے تحائف کی بازگشت بہت دور تک جاتی ہے. سابق صدور، سابق وزرائے اعظم اور دیگر ارباب اختیار توشہ خانہ سے فیضیاب ہونے والوں میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے جو اعلیٰ ترین سرکاری عہدیدار ہیں ان کو جو غیر ممالک سے تحائف ملتے ہیں اس کا بھی کوئی پراپر قانون اور حساب نہیں ہے کہ ان کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے یا ان کا ڈسپوزل کیا ہوگا. اسی پس منظر میں سرگودھا میں جلقۂ عام سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے مطالبہ کیا تھا کہ توشہ خانہ کیسز کی کھلی سماعت کی جائے، جس میں نواز شریف، آصف زرداری اور جس کو توشہ خانہ سے تحائف ملے ان کے معاملات کو دیکھا جائے. عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں تحائف کی فروخت سے حاصل رقم الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں چھپانے اور جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے کا ان پر الزام لگایا گیا ہے، اور اسی بنیاد پہ عمران خان کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے 3 اگست کو یہ ریفرنس بھیجا تھا، اور الیکشن کمیشن 90 دنوں میں اس ریفرنس پر فیصلہ کرنے کا پابند ہے. گویا توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ 3 نومبر سے پہلے آنا آئینی اور قانونی تقاضا ہے. خیال رہے کہ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کے سر پر بھی آرٹیکل 62(1)(f) کی تلوار لٹک رہی ہے، جس کے تحت سابق وزیر اعظم نواز شریف تاحیات سیاست سے نااہل ہو چکے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن میں عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دے دیے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی الیکشن کمیشن کا نہیں بلکہ عدلیہ کا اختیار ہے. اس پر چیف الیکشن کمشنر نے سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آپ نے الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار چیلنج کرنا ہے تو الگ درخواست دائر کرے. بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ کیس میں آج عمران خان نے اپنا باقاعدہ دفاع داخل کرا دیا ہے. ان کا جواب، اس کا مختصر احوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اس پر مزید بات کرتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس کو کس طریقے سے وہاں پہ سماعت یہ آگے بڑھے گی. ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ محسن اعجاز، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کور کرتے ہیں. بہت شکریہ.
محسن اعجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اب کیا کارروائی ہوگی اور آج کیا ہوا؟ یہ جب بڑا تفصیلی جواب داخل کرا ہے عمران خان کے وکیل نے 60 صفحات پہ مشتمل، اور بڑا انتظار تھا الیکشن کمیشن پہ، تو آج کیا ہوا اور اب آئندہ کیا ہوگا؟ دیکھیے آج جو جواب جمع کروایا گیا بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر خان کی جانب سے عمران خان کے بہاف پر یہ توشہ خانہ تحائف سے متعلق، اس میں جو تمام تر تفصیلات تھیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ جو بقول جو عمران خان کی قانونی ٹیم ہے، جو اسپیکر کی طرف سے ریفرنس بھجوایا گیا تھا الیکشن کمیشن کو، اس میں صرف 1 سال کی تفصیلات تھی، سال 2019 کی، جبکہ 21-22 کی تفصیلات شامل نہیں کی گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس ریٹرنز عمران خان فائل کرتے رہے ان 3.5 سالوں کے دوران، اس کی بھی نامکمل تفصیلات بھجوائی گئی تھیں۔ اس جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروا دی ہیں، اور اس سلسلے میں جو ریکارڈ پیش کیا گیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وکلاء کی جانب سے، اس کے مطابق 329 ٹوٹل گفٹس ہیں، اور ان میں سے 58 گفٹس ایسے ہیں جو سابق وزیراعظم اور ان کی اہلیہ نے وصول کیے۔ ان 58 میں سے بھی 44 ایسے گفٹ ہیں جن کی مالیت 30,000 روپے سے کم ہے، اور 30,000 روپے سے کم مالیت کے جو تحائف ہیں وہ آپ بغیر پیمنٹ کے قانونی طور پر رکھ سکتے ہیں۔ ان کی مالیت کا بھی بتایا گیا ہے اس جواب میں کہ ان کی کل مالیت، ان 44 تحائف کی جو مالیت ہے وہ تقریباً 8 لاکھ روپے بنتی ہے، جبکہ جو دیگر 14 تحائف ہیں ان کے اگینسٹ پیمنٹ کی گئی اور وہ ادائیگی کر کے تو اس کے بعد وصول کیے گئے سابق وزیراعظم اور ان کی اہلیہ کی جانب سے۔ جو بینک چالانز کے ذریعے پیمنٹس کی گئی توشہ خانہ میں، وہ تمام تر ریکارڈ بھی سامنے رکھا گیا ہے، بینک چالانز بھی الیکشن کمیشن میں پیش کیے گئے ہیں، جبکہ جو دیگر ڈپازٹ سلپس ہیں، جو تمام تر ریکارڈ ہے اس سلسلے میں، وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھا گیا ہے۔ جو انٹرسٹنگ چیز ہے جس پر بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی ہوئی، جو گفٹس عمران خان کی جانب سے بیچ دیے گئے تھے، ان کی تفصیلات بھی الیکشن کمیشن کو بتائی گئی ہیں کہ 4 ایسے تحائف تھے جن کو بیچا گیا، اور ان کے اگینسٹ جو ہے وہ تقریباً 5 کروڑ 80 لاکھ روپے کی رقم حاصل ہوئی، اور اس کے اگینسٹ بھی 95 لاکھ روپے ٹیکس دیا گیا، اور اس ٹیکس کی جو تفصیلات ہیں وہ فائنینشیل ایئر میں اس کو بھی ڈسکلوز کیا گیا ہے۔ تاہم جو سال 2019 کی جو تفصیلات تھیں وہ الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں اس لیے نہیں بتائی گئیں کیونکہ 30 جون 2019 کو یہ تحائف عمران خان صاحب کے پاس نہیں تھے، اور اس وجہ سے یہ تحائف اور یا ان کی جو تفصیلات ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے نہیں رکھی گئیں۔ بہرحال وہ جو ٹیکس ریٹرنز ہیں اس میں تمام تر چیزیں موجود ہیں، اور اس میں یہ ڈسکلوز کیا گیا ہے کہ یہ اتنی رقم عمران خان صاحب کے بینک اکاؤنٹ میں آئی۔ پہلی بات تو اس میں چیزیں، ایک تو یہ کہ بادی النظر میں ہر سوال کا جواب دیا گیا ہے، یہ جو 60 صفحات کا جواب ہے اس کے اندر ہر سوال کا جواب دیا گیا ہے، ہر شک جو اٹھایا گیا تھا اس کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو ریکارڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجا اسپیکر نے وہ نامکمل بھیجا، اور اس میں کلیدی دستاویزات کو شامل نہیں کیا گیا، اور جو ریفرنس فائل کیا گیا ہے وہ نامکمل کاغذات اور نامکمل دستاویزات کی بنا پر ہے۔ یہ سب سے بڑا سقم بتایا گیا۔ جی بالکل، اس ریفرنس کو نہ صرف بے بنیاد اور غلط معلومات پر مبنی قرار دیا گیا ہے بلکہ اسے سیاسی بنیادوں پر بھجوایا گیا ریفرنس کہا گیا ہے۔ اس جواب میں یہ بھی کہتے ہیں عمران خان کے وکلاء کہ جو ریفرنس دائر کرنے والے اراکین پارلیمنٹ ہیں یا ریفرنس آگے بھجوانے والے اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے بھی کبھی جو اس طرح کی گفٹس ہیں وہ اپنے جو اثاثوں کی تفصیلات ہیں اس میں ظاہر نہیں کیے۔ اس جواب میں یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو بتائی گئی ہے کہ جو زیادہ تر تحائف تھے وہ قالین، پرفیوم، کف لنکس یا ٹیبل میٹ اور اس طرح کی چیزیں تھیں، اور اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ کس رکن پارلیمنٹ نے یا جو ریفرنس دائر کرنے والے ہیں یا ریفرنس بھجوانے والے ہیں انہوں نے کتنوں نے جو ہیں یہ تفصیلات کہ میں کتنے فون استعمال کرتا ہوں یہ اپنے گوشواروں کی تفصیلات میں جمع کروائی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا جو فارم ہوتا ہے اس ایسٹ کی تفصیلات کے حوالے سے اس میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اپنی قالین، جو میٹس ہیں یا آپ کتنے موبائل فون استعمال کرتے ہیں اس کے حوالے سے کوئی تفصیلات ہوں۔ باقی جو تحائف ہیں، جو چھوٹے تحائف ہیں جن کی تعداد 44 بنتی ہے ٹوٹل 58 میں سے، ان تحائف کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو 44 تحائف تھے ان کی مالیت 30,000 روپے سے کم تھی، کیونکہ یہ بغیر پیمنٹ کے وصول کیے گئے تھے۔ تو الیکشن کمیشن میں وہ چیزیں ظاہر کرنی ہوتی ہیں جن کی آپ کو ویلیو پتا ہو، کاسٹ ویلیو پتا ہو،
اور اس میں جو ہے کیونکہ یہ فری آف کاسٹ حاصل کیے گئے تھے اور قانونی طور پر فری آف کاسٹ حاصل کیے گئے تھے، تو لہٰذا یہ الیکشن کمیشن کے ان تفصیلات میں شامل نہیں ہے۔ آج تو صرف یہ جواب داخل ہو گیا اور سماعت جو ہے 19 ستمبر تک ملتوی ہو گئی، اور آج علی ظفر صاحب نے پہلا جو اعتراض اٹھایا وہ یہ کہ 62(1)F کے تحت یہ بھیجا گیا ہے، ریفرنس اور کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے، الیکشن کمیشن سے درخواست کی گئی ہے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے اختیار کو چیلنج کر دیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن 62(1)F کے تحت کسی کو تاحیات نااہل قرار بھی نہیں دے سکتا ہے۔ تو اب الیکشن کمیشن اس سلسلے میں آئندہ کی کیا کارروائی کرے گا، اور اب ویسے کیا ہوتا ہے اس قسم کے ریفرنسز کا کیا طریقہ کار رہے گا؟ دیکھیے، چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے جب یہ آرگومنٹ کیے گئے علی ظفر کی جانب سے، تو چیف الیکشن کمشنر نے انہیں کہا کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو آپ علیحدہ سے ایک درخواست دائر کریں۔ بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیونکہ ایک کورٹ آف لا نہیں ہے، لہٰذا وہ 62(1)F کے تحت کارروائی نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم جو ہے وہ اس دائرہ اختیار کو چیلنج کرتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے کیونکہ انہیں علیحدہ درخواست دائر کرنے کا کہا گیا ہے، تو اس معاملے پر اب جو آئندہ سماعت ہوگی اس میں آرگومنٹس ہوں گے، لیکن عام طور پہ جو اس طرح کے ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیونکہ پریکٹس رہی نہیں ہے کبھی کہ اس طرح کا کوئی ریفرنس توشہ خانہ سے متعلق کبھی آیا ہو، تو یہ بالکل پہلی دفعہ یہ ریفرنس آیا ہے، اور یہ انہوں نے اپنے جواب میں بھی یہ بات کہی ہے جو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں کہ ایسے کبھی بھی تحائف کسی بھی رکن پارلیمنٹ نے پاکستان کی تاریخ میں محسن اعجاز صاحب یعنی کہ یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک اس حوالے سے کوئی ریفرنس الیکشن کمیشن کو ریفر کیا ہی نہیں گیا ہے، اور یہ پہلی بار ہے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے کوئی ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں پھینکا۔ گو کہ توشہ خانہ کے کیسز نیب میں چل رہے ہیں، آصف زرداری صاحب کے خلاف، یوسف رضا گیلانی کے خلاف اور نواز شریف صاحب کے خلاف، لیکن یہ پہلی بار ہے۔ اچھا، اب یہ بھی سمجھائیے کہ اس میں ایک تو عمران خان صاحب کے وکیل پیش ہو گئے، تو اس کے خلاف دلیل دینے کے لیے کون پیش ہوگا؟ کیونکہ یہ تو اسپیکر کا ریفرنس ہے، کیا اسپیکر اپنے کوئی وکیل کو بھیجیں گے؟ اسپیکر کیسے کنٹیسٹ کریں گے اپنے اس ریفرنس کو؟ دیکھیے خان صاحب، جب یہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آیا تھا تو یہاں پر دو ریفرنس تھے۔ ایک یہ جو 5 اراکین پارلیمنٹ ہیں جن میں محسن شاہ نواز رانجھا سمیت دیگر 5 اراکین پارلیمنٹ ہیں جن کا تعلق پی ڈی ایم میں شامل مختلف جماعتوں سے ہے، تو ایک ریفرنس انہوں نے اسپیکر کو پہلے بھجوایا، پھر اسپیکر نے وہ فارورڈ کیا، ایک انہوں نے براہ راست الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دائر کر دیا تھا۔ جب اسپیکر کا ریفرنس بھی ٹیک اپ ہو گیا، ان کا ریفرنس بھی الیکشن کمیشن میں ٹیک اپ ہو گیا، تو پھر انہوں نے ایک پٹیشن واپس لے لی تھی جو انہوں نے براہ راست الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا۔ اب یہ کیونکہ اسپیکر کا ریفرنس ہے تو اس کیس میں محسن شاہ نواز رانجھا کے وکیل بھی دلائل دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فاروق ایچ نائک جن کا تعلق پی ڈی ایم میں شامل ایک اور جماعت پیپلز پارٹی سے ہے، وہ بھی اس کیس میں دلائل دیں گے۔ آج ہونے والی سماعت کے موقع پر فاروق ایچ نائک بھی اس موقع پر موجود تھے، کیونکہ جواب جمع ہوا ہے۔ اب اس جواب کے اوپر وہ لوگ اپنا جو ریٹن انہیں کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ جو کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے جو تمام تر چیزیں تھیں انہیں بالکل سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ کوئی جو چیز تھی اس جواب کے مطابق جو جمع ہوا ہے الیکشن کمیشن میں کہ کوئی بھی چیز چھپائی نہیں گئی، اور اب کیونکہ اب اس چیز کی جو فردر پروسیس یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن جو جواب جمع کرایا گیا، جو تفصیلات جمع کرائی گئی ہیں ان کی ویریفیکیشن کرے گا، ان کی تصدیق کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا فریق ہے جو پی ڈی ایم میں شامل 5 اراکین پارلیمنٹ ہیں، ان کے جو وکلاء ہیں جن میں فاروق ایچ نائک سمیت دیگر لوگ شامل ہیں، وہ اس کے اوپر پھر نہ صرف اپنا ریٹن رپلائی دیں گے بلکہ اس کے اوپر اپنے آرگومنٹس دیں گے۔ لیکن اگر جو جواب جمع کرایا گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے، اگر اس کی ویریفیکیشن ایز اٹ از ہو جاتی ہے، ڈیفینیٹلی آپ ایک چیز الیکشن کمیشن میں پروڈیوس کر رہے ہیں تو وہ بالکل حقائق پر ہی مبنی ہوگی، تو اس میں انہوں نے جو اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ وہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے کھول کے سامنے رکھ دی ہیں کہ یہ ہم نے تحائف لیے، اس کے اگینسٹ یہ پیمنٹ کی، یہ ہمارے، اور تمام تر یہ جو پروسیس تھا توشہ خانہ سے متعلق یہ تھرو بینکنگ چینلز ہوا، جو خریدے گئے توشہ خانہ سے چیزیں
وہ بھی بینک چلانس جمع کرائے گئے ہیں. پھر وہ جو رقم تھی وہ بینک اکاؤنٹ میں گئی, اس رقم کا بھی جو بینکنگ ٹرانزیکشن تھی اس کی تفصیلات اور بینک ریکارڈ دیا گیا ہے, جبکہ اس کے اگینسٹ جو 95 لاکھ روپیہ ٹیکس دیا گیا ان تحائف کے اگینسٹ 5 کروڑ 80 لاکھ روپے کے جو بیچے گئے اور پھر 95 لاکھ دیا گیا, اس کی تمام تر تفصیلات بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروا دی گئی. بہت بہت شکریہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ اسلام آباد سے تھے. بہت ہو گئی سیاست, اب کرتے ہیں کرکٹ کی بات. ایشیا کپ ہو رہا ہے, بھارت کے میڈیا میں کوہرام مچ گیا ہے. بھارت اس ایشیا کپ سے تقریباً باہر ہو گیا ہے اور وہ فائنل میں نہیں جا سکتا ہے, اور اس حوالے سے بھارت میں جو اس وقت کیفیت ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. چلے کرکٹ کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج ایشیا کپ T20 کے سپر 4 مرحلے میں پاکستان نے افغانستان کو شکست دے کے فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے, جبکہ بھارت کے ارمانوں پر اوز پڑ گئی ہے اور اب وہ فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے. یعنی دنیا کی سب سے مہنگی اور سب سے بڑی انڈین پریمیئر لیگ کے شیئر بھارت سے باہر ایک مرتبہ پھر ڈھیر ہو گئے ہیں. گزشتہ روز سپر 4 مرحلے میں T20 کی نمبر 1 ٹیم بھارت کو 8ویں نمبر کی ٹیم سری لنکا نے دھول چٹا دی. اتوار کے روز پاکستان نے بھی سپر 4 کے پہلے میچ میں بھارت کو 4 شانے چت کر دیا تھا. ابھی بھارتی شائقین اور میڈیا کے دل و دماغ سے شکست کی تکلیف دور نہیں ہوئی تھی کہ سری لنکا نے شکست دے کے انہیں واپسی کے ٹکٹ تھما دی ہے, اور پھر بھارت میں ٹیم انڈیا کی کارکردگی پر ظاہر ہے جیسا ہوتا ہے ایک واویلا مچ گیا. ایسا واویلا کہ مت پوچھیے. پچھلے سال T20 ورلڈ کپ میں بھارت وراٹ کوہلی کی کپتانی میں سیمی فائنل تک بھی نہیں پہنچ سکا تھا, اور اب ایشیا کپ میں بھارتی میڈیا اپنی ٹیم کو بڑے ٹورنامنٹس میں مسلسل شکست پر بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اور واویلا مچا رہی ہے. بھارتی کرکٹ شائقین نے بھی اپنی بھڑاس نکالی ہے اور بھارتی ٹیم کے خوب لتے لیے. سری لنکا سے شکست سے پہلے پاکستان کے ہاتھوں شکست پر بھی بھارتی شائقین چراغ پاس تھے اور سوشل میڈیا پر میمز اور تنقیدی ٹویٹس کی بھرمار ہو گئی تھی جب پاکستان کے ہاتھوں بھارت نے شکست کھائی تھی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. سے